السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، برادران اسلام، عزیز طلبہ، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات رکھنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میرا موضوع سخن ہے توکل کی حقیقت اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ میرے محترم، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اسباب ظاہری کو اپنے قدرت اور حیثیت کے اعتبار سے اختیار کرنا، ظاہری اسباب کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہیا کرنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو استعمال کرنا اور اس کا پھل اور ثمرہ اللہ پر چھوڑ دینا، ظاہری اسباب پر ناز و فخر نہ کرنا اور صرف اللہ ہی پر اعتماد و بھروسہ کرنا، اس کے برخلاف اسباب سے منقطع ہو کر اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی شتر مرغ کی طرح طوفان دیکھ کر اپنے سر کو زمین پر ڈال کر یہ سمجھنا کہ طوفان ٹل گیا ہے، یہ سراسر خود فریبی ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اس لیے حقیقت معنی میں توکل اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے مکمل طور پر اسباب کو اختیار کرے اور ان اسباب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح استعمال کرے اور اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہو، ظاہری اسباب پر فخر و ناز نہ کریں، بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے توکل کی حقیقت۔ صحیح حقیقی توکل اور سچی توکل کی تصویر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حکمت عملی سے دنیا کے اندر کام لیے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، صحابیوں سے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ خاص کر کے ہجرت کے سفر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اتنے بھروسہ ہونے کے باوجود کس طرح حکمت عملی سے کام لیے ہیں کہ سفر کا آغاز کیے ہیں رات کے اندھیرے میں، اس طریقے سے ہر حکمت عملی سے کام لیا کہ چلتے چلتے غار سور میں 3 دن ٹھہرے، پھر وہاں 3 دن ٹھہرنے کے بعد پھر غیر معروف راستہ اختیار کیا مدینہ جانے کے لیے، اور اپنے آپ کو چھپا کر بچا کر چلے، یہاں تک کہ ساتھیوں کو آرڈر دیا کہ میرا نام کسی کو نہیں بتانا، اگر زیادہ سے زیادہ بولنا ہو تو بتانا ہو تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے رہبر ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم، سفر ہجرت کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہمارے لیے درس ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اسباب کو مہیا کریں، حکمت عملی سے کام لیں، تب جا کر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی مدد یوں ہی نہیں ٹپک پڑتی، بلکہ انسان کو اپنی حیثیت اور اپنے طاقت اور قدرت کے مطابق
اسباب کو مہیا کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہی تعلیم آخری نبی نے ہم کو دے کر یہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ اسباب کو مہیا نہ کر کے ویسے اللہ پر بھروسہ کریں، بلکہ پہلے اسباب مہیا کریں۔ مثال کے طور پر تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھانے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جس طرح ایک کاشتکار ہے، پہلے زمین پہ ہل چلاتے ہیں، پھر اس میں پانی دیتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر بیج ڈالنے کے بعد کئی ماہ تک اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تب جا کے پھل پر بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی انسان کچھ نہ کرے اور ویسے موسم میں جا کر پھل تلاش کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم محنت کریں، اس کے بعد توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ توکل کی تعلیم پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ بہت بڑے بزرگ اپنے بچے کی تربیت بچپن ہی سے کرنے شروع کر دی اور توکل کی تعلیم دی۔ کس طور پر؟ اپنے اہلیہ سے وہ مشورہ کیا کہ دیکھو بچے کو خود کھانا، چھوٹا بچہ تھا، کہا کہ اس بچے کو خود سے تم کھانا مت دینا، بلکہ ایک صورت اختیار کرو کہ کھانا تیار کر کے الماری میں اس کھانا کو رکھ دینا اور بچے سے یہ کہنا کہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو۔ جب بھی کھانے کی ضرورت ہو الماری کے پاس بولو کہ یہاں جا کر تم اللہ سے دعا کرو، پھر الماری کھولنا، الماری میں تمہیں کھانا مل جائے گا۔ بچے اس معمول کے تحت ماں کی نصیحت کے مطابق ہر روز وقت پر جا کر الماری کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کر کے پھر الماری کو کھولتے اور اس میں کھانا موجود پاتا، اس کھانا کو لے کر کھاتا۔ یہ دستور چلتا رہا۔ کچھ دن چلتے چلتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے ماں کھانا تیار کر کے رکھنا بھول گئی۔ بچے اپنے معمول کے طور پر وقت آیا، الماری کے پاس گیا اور دعا کر کے الماری کھولا تو دیکھتا کہ کھانا موجود ہے۔ کھانا نکال کر بچہ نے کھا لیا۔ ادھر اس کے ماں کو خیال آیا میں تو آج کھانا تیار کر کے نہیں رکھی ہے۔ فوراً بچے سے بولتی ہے کہ با میں تم آج کھانا کھائے ہو؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ واقع ماں میں وقت پر جا کر دعا کر کے الماری کھولا تو دیکھتا کھانا موجود ہے، میں نے کھانا کھایا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اتنے دنوں سے کھانا کھایا تھا لیکن وہ مزہ نہیں جو آج کے کھانا میں مزہ ہے۔ تو بہرحال اس کی والدہ اللہ کو شکر ادا کی۔ اس کے بعد اس واقعہ کو اپنے بزرگ شوہر سے اس کا تذکرہ کیا تو بزرگ شوہر نے جواب دیا کہ دیکھو اب اس غیبی خزانہ اس کے لیے کھل چکا ہے، اب تم الماری میں کھانا نہیں رکھنا، اب وہ اس کو وہیں سے کھانا ملتا رہے گا۔ میرے محترم، اس واقعہ کو بولنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اسباب اختیار کریں اور توکل خود حقیقت سمجھ کر خود اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی توکل کی ہم تعلیم دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مومن ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقدیر پر بھی بھروسہ کریں، توکل کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کریں، تقدیر پر بھروسہ کریں۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ اس سلسلے میں قرآنی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے حکمت بالغہ سے، حکمت سے جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور محو اس بات کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے اس میں نہ کسی کا دسترست ہوتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے اس تقدیر کی دونوں قسم ثابت ہوتے ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کسی شرط پر معلق رہتا ہے کہ یہ بندہ اگر فلاں کام کرے گا، فلاں کام کرے گا تو اس کی عمر اتنے سال ہوگی، نہیں کرے گا تو اتنے سال ہوگی، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، بہرحال کچھ شرط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔
اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر مبرم میں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مومن کا تقاضا، مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر توکل کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کو سمجھ کر حالات پر اسی طریقے سے تقدیر پر بھروسہ کریں، تب جا کر ہمیں دنیا میں سکون اور راحت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ قدرت کا لکھا ہوا مٹا ہے نہ مٹے گا، مومن کا قدم پیچھے ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو توکل کو سمجھ کر، توکل کی حقیقت سمجھ کر اور تقدیر کی دونوں قسموں کو سمجھ کر ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سکون کی زندگی نصیب کریں۔ دنیا و آخرت کی زندگی راحت اور سکون کی زندگی ہو، عافیت کی زندگی ہو، دنیا کی ہر ضروریات کو اللہ غائب سے پورا کرے، ایمان پر خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔